الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا واعصمنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین۔ حضرات، گزشتہ کئی نشستوں سے سورہ کہف ہمارے زیر مطالعہ ہے۔ آج بغیر کسی تمہید کے یا تکرار کے میں چاہوں گا کہ جو آیات ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں اس کا مفہوم آپ کے سامنے رکھوں۔ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن حکیم کی عظیم ترین صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اور قرآن کے بالکل وسط میں یہ ایک بہت خوبصورت جوڑا سورہ بنی اسرائیل، جسے سورۃ الاسراء بھی کہتے ہیں، اور دوسرے سورہ کہف۔ اس سورہ مبارکہ کے 6 رکوع ہم پڑھ چکے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کوئی میں اعادہ یا تکرار نہیں کروں گا۔ آج انشاءاللہ ہم 7ویں رکوع کا مطالعہ کریں گے، جو اصل موضوع ہے ابتدائی آیات کا، بلکہ پہلی آیت کا بھی صرف ایک حصہ۔ وہ قرآن حکیم کا بہت اہم مضمون ہے، اور وہ ہے تخلیق آدم۔ آج اس روئے ارضی پر اگر 8 ارب کے قریب انسان موجود ہیں تو ہم سب کے جد اعلیٰ کون ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ نوٹ کیجئے، قرآن حکیم میں 7 صورتوں میں حضرت آدم کی تخلیق کا ذکر کیا گیا۔ صرف ایک صورت ہے جو مدنی صورت ہے، سورہ بقرہ، 4تھے رکوع میں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا، اور اس کے بعد 6 مسلسل صورتیں ہیں۔ تسلسل اس معنی میں نہیں کہ ایک کے بعد دو، لیکن 6 صورتیں وہ ہیں جو زمانہ نزول کے اعتبار سے مکی ہیں۔ سب سے پہلی سورت سورہ بقرہ، جو مدنی صورت ہے۔ چند صورتیں چھوڑنے کے بعد سورہ اعراف ہے، جو مکی صورت ہے۔ پھر سورہ حجر ہے، پھر سورہ بنی اسرائیل ہے، پھر سورہ کہف ہے، پھر سورہ طٰہٰ ہے، اور آخر میں پھر سورہ صاد بھی ہے۔ اور یہاں بھی نوٹ کیجئے کہ بڑی خوبصورت تقسیم ہے اس کی، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، بہت اہم موضوع کہ انسان کی تخلیق کیوں کی گئی۔ یہ پوری کائنات اللہ نے بنائی ہے، وہ خالق ہے۔ فرشتوں کی اتنی بڑی تعداد انسان کی تخلیق سے پہلے موجود تھی جس کو آپ شمار ہی نہیں کر سکتے۔ ایک حلقہ کا اگر آپ جو ہے کوئی نقشہ اپنے ذہن میں قائم کرنا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا اس پوری کائنات میں چپا بھر جگہ بھی ایسی نہیں
جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ موجود نہ ہو اور اللہ کی تسبیح اور اس کی حمد نہ کر رہا ہو، کیا تعداد ہوگی؟ یہ وسیع اور اس کائنات۔ تو تخلیق آدم سے پہلے دو شعوری وجود تھے کہ جو موجود تھے۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کائنات میں اور جنات کا تعلق چونکہ خاص طور پر زمین کے ساتھ ہے، اگرچہ ان کی رسائی بہت اوپر تک ہے۔ سورہ جن کے نام سے ایک پوری سورت قرآن حکیم میں موجود، اور جنات کی وہ جماعت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی تھی، انہوں نے ایک فرد قرارداد جرم انسانوں کے خلاف دائر کی۔ انہو کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن فزادوہم رہقا۔ یہ انسان تو وہ ہے کہ جو جنات کی پناہ مانگتے ہیں بجائے اس کے کہ اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دیں۔ اور عربوں کا یہ وتیرہ تھا، کہیں دور دراز کا کوئی سفر اگر انہیں درپیش ہے تو کسی سنسان وادی میں رات کو اگر قیام کرنا ہے تو جو بھی اس قافلے کا سالار ہوتا تھا وہ اس وادی میں انٹر ہوتے ہی بلند آواز سے کہتا ہے کہ ہم اس وادی کے جن کی پناہ میں اپنے آپ کو دیتے ہیں۔ گویا کہ انسان کی اگر فکر جو ہے، اس کے سوچ کا انداز اتنا کج ہو جائے کہ بجائے اپنے خالق اور مالک سے تعوذ طلب کرنے کے جنات کی پناہ حاصل کرنے لگے۔ تو یہ دو مخلوقات موجود تھی، فرشتے بھی اور جنات بھی۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ بہت خوبصورت تقسیم ہے اس کی، قرآن کے بالکل وسط میں سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، دونوں میں اس واقعے کا ذکر۔ سورہ بنی اسرائیل کے بعد سورہ نحل کو چھوڑ کر ذرا ایک سورت پیچھے چلے جائیے تو سورہ حجر، بڑی تفصیل سے ذکر، اور سورہ کہف کو ایک سورت آپ کراس کر کے سورہ طٰہٰ میں جاتے ہیں تو وہاں بھی ذکر موجود۔ تو یہ سورہ مبارکہ جو ہے سورہ کہف، اس میں بہت ہی اختصار کے ساتھ لیکن جس بڑی عظیم حقیقت کو یہاں بیان کیا گیا، اس لیے کہ فطری سوال ہے جو پیدا ہوتا ہے۔ اللہ نے حکم دیا تھا فرشتوں کو کہ آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، یہ ابلیس کہاں سے ٹپک پڑا؟ وہ تو فرشتوں میں سے نہیں تھا۔ اس سورہ مبارکہ میں کھولا گیا اس بات کو۔ جہاں جہاں بھی قرآن حکیم میں قصہ آدم و ابلیس بیان کیا گیا، کوئی نہ کوئی نئی بات ہر جگہ موجود۔ یہاں فرمایا گیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ یہ الفاظ تو اور بہت سے مقامات پر بھی آئے، لیکن وہاں کھولا نہیں گیا، ڈسکلوز نہیں کیا گیا کہ ابلیس لعین تھا کون۔ اس لیے کہ فرشتوں کے بارے میں سب کو معلوم ہے، وہ نوری الاصل ہیں، ان کا مادہ تخلیق نور ہے۔ جنات کا مادہ تخلیق آگ ہے۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، جو تکبر پیدا ہوا تھا شیطان لعین میں، تو اس نے یہی کہا تھا نا کہ اے پروردگار، تو نے تو مجھے تو آگ سے پیدا کیا، اس کو آدم کو مٹی سے، گارے سے، میں اس سے افضل ہوں، میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ تو یہاں اس بات کو کھول دیا گیا کان من الجن ففسق عن امر ربہ، جنات کے اندر معصیت اور فسق و فجور موجود ہے، فرشتوں میں نہیں ہے، وہ نوری الاصل ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ جو حکم دے گا اس کی معصیت، نافرمانی کرنا، سرتابی کرنا۔ فرشتوں کے اندر وہ معصیت کا مادہ ہی اللہ نے نہیں رکھا۔ یہی وجہ ہے نا کہ وہ شعر جو آپ نے بارہا سنا ہوگا، فرشتے سے بہتر ہے انسان ہونا مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ انسان بہتر تھا تو فرشتوں کو کہا گیا نا کہ اس کو سجدہ کرو۔ اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس اصل میں اس شیطان کا صفاتی نام ہے۔ ابلس یبلس کے معنی ہوتے ہیں بالکل مایوس ہو جانا، فرسٹریٹڈ پرسن، جس میں کہیں کوئی امید باقی نہ رہے۔ تو ابلس یبلس سے ابلیس بن گیا،
وہ کہ جو اللہ کی رحمت سے بالکل مایوس ہے، راندہ درگاہ ہو چکا ہے۔ پہنچا کس مقام پر تھا کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا؟ تو عام طور پر یہ مفہوم لیا گیا ہے، یہ ابلیس جو جنات میں سے تھا اپنی عبادت، زہد، تقوی اور ورع کی بنیاد پر فرشتوں کی صف میں شامل ہو گیا تھا۔ لہذا جب فرشتوں کو حکم دیا گیا تو از خود وہ اس کے اندر شامل ہے، لیکن اس نے انکار کیا۔ اور دوسری وجہ جو بیان کی گئی ہے وہ اس اعتبار سے کہ چونکہ فرشتے سب سے اعلیٰ مخلوق تھی، تو اگر سب سے اعلیٰ ترین مخلوق کو اگر کوئی حکم دیا جائے تو اس کے جو سب آرڈینیٹس ہوتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ لہذا ان لوگوں نے مراد لی ہے کہ جملہ مخلوق جو موجود تھی ان سب کے لیے حکم تھا، اور اس میں گویا کہ از خود یہ جو ادنا درجے کی مخلوق تھی جنات، اس میں یہ تھا عزازیل، جس کا اصل نام عزازیل ہے، وہ بھی اس میں شامل ہو گیا۔ کان من الجن ففسق عن امر ربہ، فرشتہ ہوتا تو ممکن نہیں تھا کہ اللہ کے حکم سے سرتابی کرتا۔ فا سین اور قاف کا مادہ آتا ہے کسی شے سے نکل جانا، اللہ کی اطاعت سے نکل جانا، یہ فسق ہے۔ قرآن میں کئی مقامات پر کہا گیا فاسقین، جو اللہ کی فرمان برداری سے نکلے ہوئے لوگ ہیں۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، انسانوں کی عظیم اکثریت ان فاسقین پر مشتمل ہے جو اللہ کے احکامات کو پاؤں تلے رونتے ہیں۔ ان میں سے بہت سے وہ ہیں جو اللہ کے وجود ہی کے منکر ہیں، لیکن بڑی تعداد ان لوگوں کی بھی ہے جو اللہ کو مانتے ہیں، جانتے بوجھتے نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کو پاؤں تلے رونتے ہیں۔ تو ففسق عن امر ربی، اپنے رب نے جو حکم دیا تھا رب نے اس سے نکل بھاگا، سجدہ نہیں کیا۔ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، اس آیت کا صرف اتنا حصہ وہ ہے کہ جو حضرت آدم کی تخلیق اور اس میں جو شیطان کا کردار تھا اس پر ذکر ہے۔ اس کے بعد ذکر ہو رہا ہے اس بدترین شرک کا، جب قرآن نہ، یہ مکی صورت ہے، حضور کی مکی دور میں جبکہ ابھی ہجرت نہیں ہوئی تھی، اس دوران میں یہ صورت نازل ہوئی۔ تو اولیاء ترین شرک کیا تھا؟ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے، اور وہ مجسمے جو خود تراشیدہ تھے، اپنے ہاتھوں سے جنہیں تراشا تھا، تراش خراش کر کے انہیں دیویوں دیوتاؤں کی شکل میں، بتوں کی شکل میں اس کو معبد میں رکھ دیا، بیت اللہ میں۔ 360 بتوں کی تعداد آپ نے سنی ہوگی نا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے تھے مکہ میں، اور پھر یہ کہ بیت اللہ کا دروازہ کھولا گیا تو 360 بت موجود تھے، ایک روایت میں ہے، اور آپ کے دستے مبارک میں ایک عصا تھا، اور آپ ایک ایک بت کو گراتے جاتے تھے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ تو افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، یہ جو شیطانی جال ہے جس نے انسان، جو نقطہ معراج ہے اللہ کی تخلیق کا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین تقویم پر انسان کو پیدا کیا گیا، اس شیطان لعین نے اس درجے گمراہ کیا ہے کہ اس نے شیطان کو ہی انسان نے اپنا ولی بنا لیا۔ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو شیطان کی پوجا کرتے ہیں، جس طرح ہمارے ہاں مراسم عبودیت ہوتے ہیں، اس طرح ان کے ہاں باقاعدہ وہ مراسم ہیں، وہ رسومات ہیں جو وہ شیطان کے لیے ادا کرتے ہیں۔ تو اس دور میں بھی یہ شرک موجود تھا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے جو بڑی وسیع و عریض جو کائنات تخلیق فرمائی ہے تو کسی ایک کا کام نہیں ہے، بلکہ جنات نے بھی اللہ کی مدد کی تھی اس معاملے میں، جس کا ذکر آگے آ جائے گا۔ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، کس قدر ستم ہے
کہ تم کے جو مخاطب ہو ان آیات کے، تم نے اس شیطان کو اور اس کی ذریت کو مجھے چھوڑ کر اپنا معبود بنا لیا. اب تمہاری وفاداری شیطان کے ساتھ ہے، میرے ساتھ نہیں ہے. وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ. اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے جو کتابیں نازل ہو چکی تھی ان میں بھی یہ بات موجود تھی کہ شاید شیطان تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے. اسی نے تمہارے بابا آدم اور اماں حوا کو جو ہے جنت سے نکال باہر کیا تھا. ایسی وسوسہ اندازی کی ہے، اس طرح شیشے میں اتار لیا ہے ان دونوں کو، حضرت آدم حضرت حوا علیہ السلام، کہ انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کر دی. لا تقربا هذه الشجرہ، تمام حضرات کو معلوم ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ یہ باتیں جو ہے قرآن میں موجود. وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ. قرآن کہتا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. اے لوگوں، یہ شیطان ہے تمہارا اصل دشمن، اسے واقعتاً اپنا دشمن سمجھو. یہ الگ بات ہے کہ شیطان نے مہلت طلب کی تھی، اے پروردگار انظرنی الی یوم یبعثون، وہ قیامت تک کی جو دورانیہ اب آنے والا ہے. اب یہ تخلیق آدم کا ذکر ہے جو آج سے 20 25 30 ہزار جو بھی آپ سمجھ لیجئے، تو اس نے تو مہلت طلب کر لی تھی، اللہ کی طرف سے مہلت دے دی گئی. تو وہ عزازیل نامی جو شیطان تھا اسے تو اللہ نے وہ زندگی دی جو قیامت تک کے لیے چلے گی. اور اس نے اس موقع پر کہا تھا کہ تیری اس مخلوق کو، آدم کو، جس میں انبیاء اور رسول بھی آتے رہے، بہت کم لوگ ہوں گے کہ جو تیری عبادت اور تیری اطاعت اور تیری فرما برداری پر قائم رہیں گے، سب کو میں اپنے پیچھے لگا لوں گا. اور آج کا دور اس اعتبار سے کلائمیکس پر ہے. کوئی ایسا ہتھ کنڈا نہیں ہے جو شیطان نے انسانوں پر نہ آزمایا ہو. معاشی اعتبار سے بدترین جرم سود ایسے جکڑ لیا ہے اس جکڑ بندیوں کے اندر انسانیت کو کہ اسے باہر نکل ہی نہیں سکتے. اپنے پاکستان کا حال دیکھ لیجئے، جو سود ہم نے حاصل کیا ہوا اس کی صرف قسطیں دینے کے لیے ہمارا کتنا بڑا ریونیو ہے کہ جو اس میں ضائع ہو جاتا ہے. پھر دوسرا سب سے بڑا اس کا ہتھ کنڈا کیا تھا؟ اور یعنی فحاشی، بد اخلاقی، جنسی کجروی. وہ بھی آج کے دور میں اپنے ٹاپ پر ہے. لیزبینز ہیں، گیز ہیں، ان کے کلبز ہیں، وہ اپنے حقوق طلب کرتے ہیں. یہ تمام چالیں کس کی ہیں؟ وہ شیطان کی ہے. ربی انظرنی الی یوم یبعثون، اے پروردگار مجھے مہلت دے، تو دیکھے گا ان میں سے اکثر وہ ہوں گے جو میری پیروی کریں گے، میرے پیچھے لگیں گے. تو اس وقت کے لیے کیا کہا گیا؟ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو بئس للظالمین بدلا. بہت ہی برا بدل ہے کہ جو ان ظالموں نے نا انصافی نے اختیار کیا. چاہیے کیا تھا اور کیا کیا؟ چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کی فرما برداری اختیار کرتے، اپنے خالق اور مالک، اپنے رب کی اطاعت میں اپنے آپ کو دیتے. اس شیطان کی پیروی میں لگ گئے، اور فقط ضل ضلالا بعیدا. اور وہ شیطان تو پھر کسی جگہ انسان کو رکنے نہیں دیتا. اس کا تجربہ آج بھی کر لیجئے. چھوٹے درجے کا گناہ کریں گے، اس کے بعد بڑے درجے کے گناہ کا آپ کے لیے رستہ کھول دیا جائے گا. اس سے بڑے درجے کا گناہ کریں گے، اس سے اور بڑا درجے کا گناہ جو ہے آپ کا منتظر ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ نے جو فلسفہ ضلالت و ہدایت قرآن حکیم میں بیان کیا ہے، وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ. جو شخص بھی سینت کر رکھتا ہے، بخل سے کام لیتا ہے، واستغنیٰ، اور بے پرواہی اختیار کرتا ہے. میں تو نہیں مانتا مرنے کے بعد کی زندگی کو، ہم پڑھ چکے. باغبانوں کا قصہ ہم نے بڑی تفصیل سے پڑھا تھا.
وما اظن الساعة قائمة ولئن رددت الى ربی لاجدن خیرا منها منقلبا. میں تو نہیں سمجھتا کہ قیامت اور حشر نصر اور جواب سوال ہو کر رہے گا. دل تو مطمئن نہیں ہوتا اس بات پر. ہاں ایک عقیدہ ہے، اس کی پوٹلی ہم نے اپنے ذہن کے اندر کہیں دبا دی ہے، اس سے آگے کچھ نہیں. اور پھر بفرض بحال اگر وہاں حاضر بھی کر دیا گیا میں میدان حشر میں، تو اب یہاں دیکھیے شیطان نے دوسری چال کیا چلی. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. یہ جو سب سے بڑا دھوکے باز ہے شیطان، وہ تمہیں رب کی رحمت، اسی کریمیت اور اس کے فضل، اس کے بنیاد پر دھوکے میں مبتلا کر دیتا ہے. خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت میں ہے. اس سے بڑا سعادت اور کیا ہوگی؟ اس لیے کہ انسان جو ہے اپنے آپ کو تبدیل کرنے کو تیار نہیں ہوتا. جو ڈگر اس نے اپنے لیے بنا لی، سرے منہ سے انحراف کرنے کو تیار نہیں. بئس للظالمین بدلا. بہت ہی برا بدل ہے کہ جو ان لوگوں نے حاصل کیا. ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم. اب دیکھیں یہاں ان لوگوں کا کہ جنہیں یہ خیال تھا کہ یہ وسیع و عریض کائنات جو اللہ نے تخلیق کی تو اللہ نے اکیلے یہ کام نہیں کیا، بلکہ اللہ کی معاونت کی ہے جنات کی جماعت نے بھی. وہ جو قرآن حکیم میں کہا گیا نا وما قدر اللہ حق قدری، اللہ کو پہچان ہی نہیں سکے، اللہ کی قدرت، اس کے اختیار کا اندازہ ہی نہیں کر سکے. تو انہوں نے شاید سمجھا یہ ہے کہ اس کائنات کی تخلیق صرف ایک ہستی کے بس کا ربوگ نہیں تھا، بلکہ جنات سے بھی مدد طلب کی تھی اللہ نے. تو اس کی نفی ہو رہی ہے. ما اشہدتہم خلق السماوات والارض. زمین و آسمان کی جو تخلیق میں کر رہا تھا تو میں نے تو ان سے کوئی مدد طلب نہیں کی تھی. یہ اس موقع پر گواہ نہیں تھے کہ موجود ہوتے اور میری کوئی معاونت کرتے. ولا خلق انفسہم. یہ بالکل محجوب ہیں کہ ان کی جو تخلیق ہوئی ہے وہ کس نے کی؟ وہ تو اللہ نے کی ہے نا. آج اگر ہم یہاں زندہ موجود ہیں تو ہمارا خالق اور مالک کون ہے؟ اللہ ہے. ہم اپنی آزاد مرضی سے اس دنیا میں نہیں آئے، بلکہ بھیجے گئے ہیں. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ مضمون قرآن حکیم میں بہت سے مقامات پر. اصل شے کیا ہے؟ امتحان. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے انسانوں اور جنات کی تخلیق کیوں کی؟ تاکہ وہ میری فرما برداری پر ڈٹے رہیں، اسی پر قائم رہیں، اسی پر جازم رہیں. وما كنت متخذ المضلین عضدا. اور میں تو نہیں تھا کہ ان گمراہوں میں، یہ جو شیاطین ہیں یہ گمراہ ہیں نا، لوگوں کو گمراہ کرنے والے. وہ شیطان نے تو کہا تھا میں گمراہ کر کے رہوں گا. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر. اسی طرح یہ شیطان ہے جو تمہیں بے حیائی کا، عریانی کا سبق سکھاتا ہے، وہ رستے دکھاتا ہے، تمہارے اندر اکساہٹیں پیدا کرتا ہے کہ تم اس جانب اپنے سفر کو جاری رکھ سکو. تو وما کنت متخذ المضلین عضدا. اور یہ جو بہکانے والے ہیں، جو گمراہ تھے، یہ شیاطین، میں نے تو ان سے قطعاً کوئی مدد حاصل نہیں. عضد کسے کہتے ہیں؟ اگر کوئی شخص کسی کا دست و بازو بن جائے وہ اس کے لیے عضد کا درجہ رکھتا ہے. بازو بن جانا، دست و بازو بن جانا. تو میں نے ان بدبختوں کو اپنی اس تخلیق کے وقت جو ہے ان سے کوئی مدد نہیں دی تھی. یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ نفی ان کے اس عقیدے کی ہو رہی ہے. جب قرآن نازل ہوا اس عقیدے پر ایمان رکھنے والے لوگ موجود تھے. وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعُوهُمْ. اب یہ قیامت کا نقشہ کھینچا گیا. قرآن حکیم کا انداز خطابی ہے. ابھی جو مخاطبین ہیں وہ مشرکین مکہ ہیں. اچانک ذکر ہو رہا ہے قیامت کا، نقشہ کھینچ دیا گیا ہے، تصویر لفظی ہے.
وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، اور اس دن کہے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں کہا جائے گا پکارو اپنے ان شریکوں کو کہ جن کے بارے میں تمہیں یہ زعم تھا. اب آگے محفوظ یہ جو ہے وہ بین السطور آپ ترجمہ کریں گے، جن کے بارے میں تمہیں یہ زعم تھا کہ تمہیں میری پکڑ سے بچا لیں گے. جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے تھے جب یہ قرآن نازل ہوا ہے، تو ان میں سے بھی بہت سے لوگ وہ تھے کہ ہاں جی آخرت تو ہوگی، جواب دہی بھی ہوگی، حساب کتاب بھی ہوگا، لیکن آخر یہ جو ہم نے دیویاں اور دیوتا جن کی پرستش کرتے ہیں، جن کے اوپر چڑھاوے چڑھا رہے ہیں، نذرانے ہو رہی ہیں، اونٹ ذبح کیے جا رہے ہیں ان کے ناموں پر، کیا یہ سب بیکار جائے گا؟ یہی دیویاں اور دیوتا جو اصلاً اللہ کی بیٹیاں ہیں، قرآن حکیم میں یہ مضمون بہت سے مقامات پر آیا، جن کے بارے میں وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کی بیٹیاں فرشتے. وَمَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ. جب انہیں کہا جاتا تھا کہ کیوں سجدہ کرتے ہو اپنے ہاتھوں سے تراشیدہ بتوں کو، انہیں اپنا خدا مانتے ہو، یہ ہے حاجت روا، مشکل کشا. تو وہ کیا کہتے تھے؟ ہم جو ان کے لیے قربانیاں کرتے ہیں، ان کے لیے نظر نیاز کر رہے ہیں، چڑھاوے چڑھا رہے ہیں، تاکہ وہ ہماری سفارش کر سکے ہمارے رب کے ہاں، اللہ سے ہمیں قرب عطا کر سکیں. لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ. تو انہیں کہا جائے گا پکارو اپنے شریکوں کو جن کے اوپر تمہیں بڑا تکیہ تھا کہ یہ سفارش کریں گے، ہمیں بچا لیں گے اللہ کی پکڑ سے. فَدَعَوْهُمْ، وہ پکاریں گے انہیں. فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ. کوئی ان کی حقیقت ہوتی تو آج وہ لبیک کہتے ہوئے سامنے آتے نا. استجابت کسے کہتے ہیں؟ آپ نے کسی کی دہائی دی ہے، کسی کو پکارا ہے، وہ آپ کی طرف متوجہ ہوا ہے، وہ آپ کی طرف بڑھا ہے. جو توبہ کا عمل ہے نا، یہ دو طرفہ عمل ہے. بندہ بھی توبہ کرتا ہے اللہ کے حضور، اللہ تعالیٰ بھی توبہ فرماتا ہے اس بندے پر. اس لیے کہ یہ معاملہ بندہ اگر اپنے رب کی طرف بڑھ رہا ہے، جیسا کہ ایک حدیث کے الفاظ ہے، بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ کوئی بندہ اگر میری طرف چل کر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں دوڑ کر اس کی جانب آتا ہوں. کوئی بندہ اگر مجھے اپنے دل میں پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کسی محفل میں یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ملائے اعلیٰ کی جو محفل ہے فرشتوں کی، جس میں جبرائیل بھی ہیں، اسرائیل بھی ہیں، اسرافیل بھی ہیں، میکائیل بھی ہیں، اور کتنے فرشتے ہیں، اس محفل میں اس بندے کا ذکر کرتا ہوں. تو ذرا پکارو انہیں. فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ. تو وہ تو ان کا کوئی جواب نہیں دیں گے. کوئی حقیقت ہوتی تو سامنے آتی. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا. اوبق یوبق آتا ہے کسی کو ہلاکت میں ڈال دینا، کسی گہری کھائی کے اندر دھکا دے دینا. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، اور ہم نے پھر ان کے مابین ہم حائل کر دیں گے ایک بہت گہری کھائی جو ہلاکت لیے ہوئے ہوگی. اس دنیا میں پوجنے والے کون تھے؟ مشرکین. اور جنہیں پکارا جا رہا تھا جو اللہ کے سوا، جنہیں انہوں نے اپنا معبود قرار دیا. بڑی امیدیں تھیں ان سے کہ اللہ کے ہاں سفارش ہوگی، شفاعت ہو جائے گی، لیکن یہاں ان کے درمیان فصل قائم کر دیا جائے گا. یہ گہری کھائی ہے، ہلاکت جو ہے، جہاں مرنے کی جگہ ہوتی ہے وہ ان کے درمیان حائل کر دی جائے گی. وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا. اور اس دن یہی مجرم جو آج بڑی باتیں بناتے ہیں، دیکھا جائے گا ہوگا کہ نہیں ہوگا قیامت کا دن، اور جنہوں نے سینکڑوں معبود بنا لی اللہ کو چھوڑ کر، یہ وہ مجرم ہوں گے کہ جو اس دن جہنم کی آگ کو دیکھیں گے. فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا. اور انہیں یقین ہو جائے گا، اس لیے کہ ساری باتیں انہیں یاد آ جائیں گی نا، کہ نبی کی بات ہم تک پہنچی تھی، رسول کی بات ہم تک پہنچی تھی، اللہ کی کتاب ہم تک پہنچی تھی. اس کتاب کے ذریعے ہمیں بارہا تذکیر اور یاد دہانی کرائی جاتی رہی، لیکن ہم ٹس مس ہونے کو تیار ہی نہیں تھے.
فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، اس دن تو تمام غیبی پردے جو پردے ہیں ان سب کو ہٹا دیا جائے گا، اور وہ چیزیں جو غیب کی تھی، جنت اور جہنم آج غیب ہے نا، اس دن سامنے موجود ہوں گے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، جنت کو بھی لے آیا جائے گا متقین کے لیے، اللہ کے فرما برداروں کے لیے۔ تو وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا، اور انہیں گمان ہوگا، انہیں یقین حاصل ہو جائے گا کہ اب تو انہیں جھونکا ہی جانا ہے اس کے اندر۔ وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور ظاہر ہے کہ وہاں سے پھر کوئی فرار کی جگہ نہیں ہوگی ان کے پاس۔ کَلَّا لَا وَزَرَ، آج کوئی جائے فرار نہیں ہے، کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ عام طور پر ان آیات کو پڑھتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہاں صرف مشرکین کا، کفار کا، یہودیوں کا، عیسائیوں کا، ہندوؤں کا، ان تمام کا ذکر ہو رہا ہے، اپنے آپ کو بالکل الگ کر لیتے ہیں۔ قرآن حکیم تا قیام قیامت ایک کتاب ہدایت ہے، اس سے ہمیں بھی رہنمائی لینی ہے۔ اگر ہمارا کردار وہی ہوا جس کی نشاندہی قرآن کر رہا ہے، احادیث میں ہمارے سامنے بات واضح ہو جاتی ہے، تو صرف اس بنیاد پر کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، ہمارا نام مسلمانوں کا سا ہے، ہم نے کچھ بنیادی تقاضے بھی ادا کر دیے ہیں، لیکن ہماری زندگی کا بڑا حصہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری سے آزاد ہے، خالی ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ انجام ہمارا بھی ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، اور واقعتاً وہ جرت کے ساتھ کام لیتے ہوئے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، وہ توبہ وہ اصل میں دروازہ ہے کہ جو بہت بڑی بلیسنگ ہے ہمارے دین میں موجود۔ صدق دل سے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرمانے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ ہاں، شرک وہ گناہ ہے جس کے بارے میں وہ جو شخص بھی شرک سے توبہ کر لے گا تو اس کا تو شرک کا گناہ بھی ختم، محو۔ تو یہاں یہ جو 7واں رکوع ہے سورہ کہف کا، اس کی ہم نے تکمیل کر لی الحمدللہ۔ بہت ہی اختصار کے ساتھ اس کا بنیادی مفہوم میں نے واضح کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم پر غور و فکر کرنے کی اور اسے اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ حضرات، یہ پریس ریلیز جو ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ آپ کے علم میں ہے کہ وہ جو ایک فیصلہ ہوا تھا، مبارک ثانی نامی جو ایک شخص تھا قادیانی، جس نے کچھ لٹریچر جس میں قادیانی تھی، بلکہ ضخیم کتاب بھی ہے، اس کی اشاعت بھی کی تھی، اس کی تقسیم بھی ہو رہی تھی، تو اس کے خلاف بہرحال کیس دائر ہوا، اور اس کے بعد پھر ہمارے جو بھی چیف جسٹس صاحب ہیں ان کے 2 موقع کے اوپر ایک ریویو پیٹیشن جو ہے وہ بھی ان کی طرف سے آئی، لیکن بہرحال سراپا احتجاج بن گئے ہمارے ہاں جو بھی جن کے دل دکھے ہوئے تھے کہ کس طرح، اگرچہ بھٹو کا دور تھا کہ جس میں یہ قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا تھا، لیکن بہرحال ایک بہت بڑا کام تھا جو اس وقت ہوا۔ تو اسی سلسلے میں یہ پریس ریلیز ہے جو میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ سپریم کورٹ کا مبارک ثانی قادیانی کیس میں اپنے متنازعہ فیصلوں کی تصحیح کرنا انتہائی خوش آئند ہے۔ یہ بات تنظیم اسلامی کے امیر شجاع الدین شیخ صاحب نے ایک بیان میں کہی اور فرمایا کہ 6 فروری اور 24 جولائی 2024 کو سپریم کورٹ کی جانب سے مبارک ثانی قادیانی کیس میں جاری کردہ دونوں فیصلوں میں شرعی، آئینی اور قانونی سقم موجود تھے، جن کی جانب دینی جماعتوں، علماء کرام، ملک بھر کے بار ایسوسی ایشنز، وکلاء حضرات، پارلیمان میں موجود عوامی نمائندگان اور خود عوام نے نہ صرف بھرپور انداز میں توجہ دلائی بلکہ ایک پرامن اور مؤثر تحریک کا سا سامان بھی پیدا کر دیا جو یقیناً قابل تحسین ہے۔ تمام افراد، تناظیم اور اداروں نے سپریم کورٹ سے استدعا کی ہے کہ اس معاملے میں ایک مرتبہ پھر اس کو جو ہے باقاعدہ ریویو کیا جائے اور اپنا سابقہ دونوں فیصلوں میں موجود تمام شرعی، آئینی اور قانونی سقم دور کیے جائیں۔ امیر تنظیم اسلامی نے کہا کہ چیف جسٹس کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے 22 اگست کو اس معاملے کی تیسری مرتبہ سماعت کی ہے۔
دوران سماعت جید علماء کرام اور دینی اور مذہبی جماعتوں کو اپنا موقف پیش کرنے کا پورا موقع دیا گیا اور اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا گیا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وفاقی حکومت کی درخواست کو منظور کرتے ہوئے چیف جسٹس نے گزشتہ دونوں فیصلوں میں اپنی غلطی اور سہو کا اعتراف کر لیا۔ سماعت کے اختتام پر سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کی جانب سے جاری کردہ مختصر فیصلے میں 6 فروری اور 24 جولائی کے فیصلوں سے تمام متنازع پیراگرافز حذف کرنے اور قادیانیوں پر آئین و قانون میں عائد تمام پابندیاں بحال کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا۔ یہ حکم دیا گیا کہ حذف شدہ پیراگرافز کو نظیر کے طور پر پیش یا استعمال نہیں کیا جائے گا۔ امیر تنظیم اسلامی نے پوری قوم کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ بادی النظر میں مسلمانان پاکستان کی رد قادیانیت کے محاذ پر ایک اور تاریخی فتح ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم توقع کرتے ہیں کہ تفصیلی فیصلے میں اب کسی قسم کا کوئی ابہام باقی نہیں رہے گا۔